اب جیسے یہ وبا ہے, اسی کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. وبا پھیل رہی ہے ساری دنیا میں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو اب یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ فتویٰ دینے سے پہلے آپ کو وہ ماہر ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اور خاص طور پہ اس وائرس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, ان سے جب تک آپ رائے نہیں لے لیتے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. وہ ان سے, اور ایک ڈاکٹر نے, کئی سارے ڈاکٹروں کی رائے سامنے آئی کہ یہ مرض ہے کتنا خطرناک, یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعی حقیقت ہے. اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں بھائی مسجد میں آنے سے کہ زیادہ بڑی جماعت نہ ہو, اور اگر پروپیگنڈا نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کی کیا اتنی حیثیت ہے بھی کہ نہیں ہے جتنی دنیا میں بتائی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں, یہ تحقیق بھی آپ کو اس کے اہل سے کرنی پڑے گی. پھر یہ ساری تحقیقیں کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کراؤڈ سے کیا اتنا ہے کہ کراؤڈ سے بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, یہ ایک وہم ہے یا ہلکا پھلکا امکان ہے. تو یہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رائے قائم کر دینا, یہ اس سے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو آج یہی ہو رہا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ ایک رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے, پھر دوسری رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا نا کہ جب یہ وائرس آیا تو شروع میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, چائنا نے الو بنایا ہوئے لوگوں کو, اور بعض نے تو یہ کہا کہ امریکہ نے چائنا پہ بھیجا ہے. پھر جناب یہ ابھی اٹلی میں بھی آ گیا, تو اب پھر رائے تبدیل ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا ہاں کچھ تو ہے, کچھ تو خبریں آ رہی ہیں. پھر جناب یہ امریکہ میں بھی آ گیا, خود امریکہ کہتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب امریکہ میں بھی لوگ مرنا شروع ہو گئے تو اب لوگوں نے یہ کہا وبا تو ہے, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وبا تو ہے, لیکن یہ اسرائیل نے پھیلائی ہے, چونکہ اسرائیل کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یعنی جس کو کچھ نہیں ہوا نا اس پہ بلی ڈال دو. یہ عجیب قسم کی, یہ کون سی تحقیق ہے بھائی, جس کو کچھ نہیں ہو رہا, کچھ تو الحمدللہ ہمیں بھی نہیں ہوا اب تک, اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے محلے میں ایک مریض بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب نارتھ کراچی والوں نے یہ وائرس پھیلایا دنیا میں کیونکہ یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. یہ کون سی تحقیق ہے میرے بھائی, اس تحقیق اس کو بولتے ہیں کیا؟ میں مانتا ہوں اسرائیل دنیا کا بہت بڑا دشمن ہے, اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے, تو کیا دشمن کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے؟ کیا قدرت نہیں انتقام لے سکتی لوگوں سے؟ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کیا ہو, لیکن جب تک ہمارے پاس روز روشن کی طرح دلائل نہیں ہوں گے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس پہ گناہ ملے گا اگر ہم یہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی تحقیق نہیں ہے. تو پھر جناب یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہاں بھی ماننا شروع کر دیا نہیں بھئی یہ قدرتی وبا تو ہے, لیکن اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی لوگ بتا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کی جو نا روزانہ رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور پھر تھوڑے دنوں میں آپ یہ کہیں گے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی متاثر ہو گیا تو پھر آپ کہیں گے واقعی یہ جتنی تباہی بتائی جا رہی تھی نا ہے معاملہ اس سے زیادہ خطرناک, لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. تو اللہ کرے یہ نہ آئے وبا, ٹل جائے, رمضان کی برکت سے ٹل جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارا کام ہے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی طرف سے حکومت کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو حکومت اچھی نہیں لگتی لعنت بھیجیں حکومت کو, ایک طرف کر دیں سائڈ پہ. آپ کو اگر پی ٹی آئی پسند نہیں ہے آپ پی ٹی آئی پہ لعنت بھیجیں, آپ کو اگر جے یو آئی پسند نہیں ہے آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں, جو مرضی کرنا ہے آپ نے کریں. ڈاکٹر تو آپ کی خیر خواہی کی بات کرے گا نا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے پیسے کھائے ہوئے, ابے بھائی 8 لاکھ ڈاکٹر پیسے کھائیں گے, اتنے کیا بٹنے فری پھوکٹ کے پیسے ساری دنیا میں کہ وہ ہر ڈاکٹر کو بلا بلا کے امریکہ پیسے دے رہا ہے. کیسی پاگلوں والی باتیں, کتنے سارے ڈاکٹر پیسے کھائیں گے. ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, بیچارے سارا دن ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ان کو پیسے کھائے ہوتے, بیچارے 20 سال سے ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ایک مکھنچو اٹھتا ہے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لا کے لوگوں کو الو بناتا ہے, اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ ہمارا دیندار طبقہ بیوقوف بنتا ہے. کہنے یہ دیکھو تحقیق مفتی صاحب, یہ رپورٹ آئی ہے بڑی خاندانی, اور مجھے بھیج کے طنز کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو. وہ میں نے بیان کیا تھا نا جمعے کو کہ امریکہ میں ایک مکھنچو نے, ایک انگریز نے وہ ویڈیو بنائی اور اس نے دکھایا کہ کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ میں ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بتایا کہ وہ چینل جھوٹ بول رہا ہے, اور مسلسل جھوٹ بول رہا ہے ماشاءاللہ. آج بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ بھی بڑی لمبی پھینکی ہے اس نے. پتہ نہیں امریکہ کے کوئی اپوزیشن لیڈر کے نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ بنا رہا ہے وہ. ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ, اور وہ ڈاکومنٹ آج کل پرنٹ جو ہے نا سب کے چھپے چھپائے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی آپ کو کیا پتا یہ پرنٹ کہاں چھپا ہے, کس نے چھاپا ہے.
ادھر ہی کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ کوئی انگلش میں لکھ کر لے آیا ہے, اور اس پہ اسٹیمپ جو لگی ہے وہ کس کی اسٹیمپ ہے, ایسا تو نہیں اس نے اپنے گھر میں کوئی اسٹیمپ بنا کے چپکا دی ہو, کچھ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. او بھائی اتنی ساری دنیا, دبئی میں لاک ڈاؤن ہو گیا, یو اے ای بند ہو گیا, عمرہ بند ہو گیا, پوری دنیا کے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ مسجدوں سے دشمنی نکال رہے ہیں. ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ فضائی کمپنیوں سے جو ہے نا دشمنی نکال رہے ہیں اور یہ فضائی کمپنیوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے, سینما گھر والے یہ بات نہیں کر رہے. اصل میں فلم انڈسٹری کو بند کرنا تھا نا, تو اس لیے سینما گھر بند کر دیے انہوں نے. سینما گھر والا یہ بات نہیں کرے گا. چرسی یہ بات نہیں کریں گے کہ اصل میں پائپوں کے اندر جو بیٹھ کر ہم ہجوم لگا کے سٹے لگایا کرتے تھے نا, تو اصل میں مقصد ان کا چرس سے روکنا تھا, وہ رک نہیں رہی تھی, تو اب گورنمنٹ نے کورونا وائرس کے نام پہ پروپیگنڈا کر کے چرسیوں کے اجتماع پہ پابندی لگا دی. کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ فلانے کے خلاف سازش ہے, یہ فلاں یہودی کی سازش ہے, یہ مدرسوں کے خلاف سازش ہے. ہر کام سازش نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے سازشی ہیں اور ان کو مدارس سے بھی نفرت ہو سکتی ہے, مسجد سے بھی نفرت ممکن ہے ہوتی ہو, لیکن آپ کے پاس جب تک دلیل نہیں ہے تو اللہ کے بندو الزام مت لگاؤ.